یہ جو سوال پوچھا ہے کہ جی حج میں اور اس میں، ہمارے لیے تو جواب بالکل آسان ہوتا ہے کہ حج میں اس لیے جمع کی گئی کہ اللہ کے حبیب نے جمع کی. اچھا. اور عام دنوں میں ہم اس لیے جمع نہیں کرتے کہ اللہ کے حبیب نے جمع نہیں کی. اچھا. بالکل آسان ترین جواب. قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے حساب سے نماز اپنے اپنے وقت پر فرض ہے. صحیح. اور نماز واحد عبادت ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو 2 دن تک اچھا مسلسل بھیجا اور عملی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تربیت دی گئی. اچھا. اور پہلے دن ساری نمازیں اول وقت میں اور دوسرے دن ساری نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں. اچھا. اور پھر جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ جو کل ہم نے پڑھی تھی وہاں سے لے کر اور آج جو ہم نے پڑھی ہے یہاں تک اس نماز کا وقت ہے. اچھا. یعنی دونوں وقت بھی بتائے گئے اور عملی طریقہ بھی. اور واحد عبادت ہے نماز. باقی جتنے احکام دنیا میں آئے ہیں اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا ہے اور روزہ فرض کر دیا، زکوٰۃ فرض کر دی، اور اس کا یہ طریقہ ہے، یہ نصاب ہے، جو بھی چیز ہے جبریل امین نے یہاں بتائی. لیکن جب نماز کی فرضیت کی باری آئی اللہ نے جبریل کو نہیں بھیجا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا اور بطور تحفے کے، بطور ہدیے کے رسول اکرم کی خدمت میں نماز کو پیش کیا. نماز ایک تحفہ اور آپ وہ تحفتاً لے کر آئے. اور یار لوگ بہت سارے یہ کہتے ہیں جو اس سے ہچکچاتے ہیں نماز سے، وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر کا خدا بھلا کرے اگر تھوڑی سی ضد اور کر لیتے نا، ایک چکر اور لگا لیتے تو جان ہی چھوٹ جاتی. خوبصورت خوبصورت. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں 23 سالہ دور نبوت میں سوائے سفر کے یا کوئی ایسا بارش کا موقع ہو جائے، کوئی ایسا موقع ہو جائے، اس کے علاوہ آپ نے جمع نہیں فرمائی. اچھا. البتہ ترمذی شریف میں ایک روایت ایسی موجود ہے جس میں یہ حدیث میں یہ بھی صراحت ہے کہ نہ مدینہ میں بادل تھے اور نہ کوئی بارش تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازیں جمع کی. جی. تو اس پر جب حضرت ابن باز سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تاکہ امت پر آسانی ہو. جی. آسانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی میری امت پر ایسا وقت بھی آ جائے تو میری مثال وہاں ان کے لیے موجود ہو. یعنی ایسے پڑھ سکتے ہیں آسانی کے لیے، روٹین نہیں. اچھا. روٹین یہی ہے کہ نماز اپنے اپنے وقت میں فرض ہے. اچھا. آپ سفر میں جا رہے ہیں آپ جمع کر سکتے ہیں، ٹھیک، قصر بھی کر سکتے ہیں، قصر بھی کریں گے. اور اسی طرح حج کے موقع پر جیسے مینا ہے، مینا میں اللہ کے رسول نے جمع نہیں کی، اچھا، قصر کی. یہ حج کا حصہ ہے. صحیح. مینا میں آپ نے جمع نہیں کی، قصر کی. ظہر کو بھی قصر کیا اور عصر کو بھی قصر کیا لیکن الگ الگ وقت پہ پڑھا. جب آپ عرفات میں پہنچے جی آپ نے قصر بھی کیا اور جمع بھی کیا جی، اور عصر کو مقدم کر کے ظہر کے ساتھ پڑھا. یعنی ظہر کے وقت میں آپ نے عصر پڑھ لی، حالانکہ عصر کو بھی آپ نے وہیں رہنا تھا، وہیں رہنا تھا. اس کے باوجود آپ نے عصر پہلے پڑھ لی. ٹھیک. اور پھر مغرب تک آپ دعاؤں میں مصروف رہے. ٹھیک حضور، یہ بات ایک منٹ. پھر اس کے بعد آپ جب مزدلفہ چلے گئے مغرب کا وقت عرفات میں ہو گیا اور آپ نے مغرب نہیں پڑھی حالانکہ اس کا وقت بھی کم ہے. حضرت بلال آگے آئے، کہا یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز تیرے آگے ہے، سامنے جا کر آگے جا کر کے پڑھیں گے. تو آپ نے فرمایا جلدی سے سواریوں پہ اپنا سامان لا دو اور یہاں سے رحلت کرو. مغرب کا وقت ختم ہو گیا جب آپ مزدلفہ پہنچے اور عشاء کا وقت ہے. اب آپ نے پہلے مغرب پڑھی پھر آپ نے عشاء پڑھی. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کئی چیزیں دکھائی. دیکھیے جیسے بیت اللہ میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ثواب رکھتی ہے. مینا کی حدیث میں کوئی ثواب کی فضیلت نہیں ہے کہ مینا میں نماز پڑھنے کا اتنا ثواب. یقیناً ہوگا لیکن اللہ کے حبیب نے ہمیں نہیں بتلایا. اب ایک حاجی 5-7 لاکھ روپے لگا کر بیت اللہ میں جاتا ہے. 8 ذی الحجہ کو اللہ تعالی حاجی سے کہتا ہے کہ بیت اللہ چھوڑ دے اور مینا چلا جائے. اب وہ کہے اللہ میں 7-8 لاکھ روپیہ بھر کے آیا ہوں، یہاں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، مینا میں پتہ نہیں کتنا ثواب ہے.
پھر وہاں جا کر کے نمازیں قصر کروائیں اپنے اپنے وقت پر، پھر مینا میں جا کر دونوں نمازیں جمع کرا دیں، عصر کو ظہر کے وقت میں وقت سے پہلے، مغرب کو عشاء کے وقت میں وقت نکلنے کے بعد۔ گویا یہ سارا فلسفہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دین نہ تو کسی وقت میں چھپا ہے، نہ بیت اللہ کی دیواروں میں رکھا ہے، دین جو کچھ ہے وہ رحمت عالم کی پیروی میں رکھا ہے۔ واہ سبحان اللہ، اچھا خلاصہ اللہ کے حبیب نے رحمت عالم کی پیروی میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ مگر وہ آیت کے وقت کے ساتھ، علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ جیسے وقت کے حساب سے کسی آپ نے نے کہا نا کہ یہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور یہ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے بیان فرمایا، مگر مسئلہ ابھی بھی تھوڑا ایسا ہے کہ سمجھا جا سکتا ہے، اس میں گنجائش ہے۔ آپ کیوں ملا کے پڑھ رہے ہیں اور آپ اس حدیث کو کیسے؟ ہمارے محترم بزرگ ہیں، میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ قاری صاحب مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اب میری باری نہیں آئے گی، چلے سب کو ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن میں گزارش ہی کروں گا کہ قاری صاحب نے تو میرے لیے مسئلے کو بہت آسان کر دیا، اس لیے کہ جو جواب میں دینا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے لیے مسئلہ بہت آسان ہے کہ جس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اور جو گنجائش اور جو راحت پیغمبر اکرم نے دی ہے اس کو لینے میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلقہ وہ حدیث جو ہماری کتابوں میں ہے وہ تو اپنی جگہ پر، مگر چونکہ قاری صاحب نے تو مجھے مستغنی کر دیا کہ میں ترمذی کی اور ان روایت کی طرف متوجہ کروں جس میں عبداللہ ابن عباس اور جناب ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت آئی، اور باقاعدہ سوال بھی یہی کیا گیا کہ جب بارش بھی نہیں اور ساری چیز، پھر پیغمبر اکرم نے یہ کیوں کیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ امت سے تنگی دور ہو جائے، کہ اگر اس طرح سے بھی پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب باقی تو اجتہادات ہیں کہ یوں اور اس وجہ سے ہوگا اور اس وجہ سے ہوگا، وہ ٹھیک ہے، لیکن گنجائش پیدا ہو گئی اور یہ اصولی طور پر ہو گیا معاملہ کہ پیغمبر اکرم نے اس طریقے سے بھی عرفات سے ہٹ کر بھی، حج سے ہٹ کر بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ باقی قاری صاحب کا موقف ہے سر آنکھوں پر، فقہ جعفری کے نزدیک بالکل اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے کہ ظہر اور عصر کو جمع کیا جائے اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا جائے۔ نمازیں 5 ہی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ضد کیوں باندھ لی ہے کہ ملانا بھی نہیں ہے اور آپ قطعاً کوئی ضد نہیں ہے، نہ قطعاً کوئی ضد نہیں ہے۔ میں آپ سے یہاں تک عرض کروں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میری اپنی والدہ کا ایک عرصے تک یہ طریقہ کار رہا کہ وہ ظہر کی نماز پڑھتی تھی اور اس کے بعد کافی وقفہ کر کے عصر کی نماز پڑھتی تھی، مغرب کی نماز پڑھتی تھی کافی وقفہ کر کے، جو عشاء کا جو ہوتا ہے افضل وقت اس کے اندر نماز پڑھتی تھی۔ بات اس کی ہے ہی نہیں، یعنی یہ اگر کسی کے ذہن کے اندر، ہاں نہیں، یہی آپ کو غلط فہمی ہے کہ شیعہ اس طرح سے نہیں کرتے، یہی میں احساس کروں کہ بنیادی بات یہ ہے، سمجھیے جو حاجی جو جاتے ہیں وہ سب شیعہ بھی، میں سے یہ عرض کر رہا ہوں، اس کو اگر ہم سنجیدگی سے تھوڑا سا لے لیں کہ بنیادی بات جہاں تک اگر آپ ثواب زیادتی کی بات کریں گے ہمارا اتفاق ہے، اگر جواز کی آپ بات کریں گے تو ہمیں اس تعصب کے اوپر افسوس ہے۔ تعصب میں نے جو لفظ استعمال کیا اس کو محسوس مت کیجیے گا، لیکن یہ کہ بہرحال جب پیغمبر اکرم نے گنجائش دی ہے نا تو اس گنجائش کو نہ لینا جو ہے میرے خیال میں یہ بھی ایک تکلف ہے۔ ٹھیک ہے، استفادہ کر سکتے ہیں، یہ بھی بڑی اچھی بحث ہے۔ وقت ہے اگر 1 منٹ صرف، حضور 1 منٹ آپ کا دیکھ لیجیے گا، پھر کاؤنٹر پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی، پھر یہ نہ ہو نا، آپ اپنا موقف دے چکے ہیں، میں نے گزارش کر دی۔ میں صرف اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ رسول اکرم نے جو 1 دن مدینے میں پڑھی نا، تو دیکھو صحابی بھی یہ تعجب کر کے پوچھتا ہے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جی، اس لیے کہ اس سے پہلے روٹین میں ایسا نہیں تھا، پہلی دفعہ ایک کام سامنے آیا تو اس کو تعجب ہوا کہ بارش بھی نہیں تھی، یہ بھی نہیں تھا، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ صحابی سے تو سوال ہوا۔ پھر اس دن کے بعد بھی اللہ کے حبیب کا معمول وہ نہیں تھا جو اس دن ہوا، صحیح، بس اتنی سی بات۔ تو جو پہلی مرتبہ نماز پڑھی ہوگی تب بھی تعجب ہوا ہوگا، پہلی مرتبہ جہاد کا حکم آیا بات تب بھی یہی ہے، اس کے تعجب ہوا اندر ہوگا، اصولی کیا وضاحت ہے اس کی؟ بات یہی ہے، صحابی سے تو سوال ہوا، ظاہر جو سوال کرنے والا ہے وہ تو کلیریفیکیشن چاہے گا، جیسے کہ خود فرما رہے تھے تھوڑی دیر پہلے شاہ صاحب کہ جو صحابی جہاں پر جائے گا تو وہ اپنا ایک طریقہ لے کے جائے گا جو اس نے پیغمبر اکرم سے دیکھا ہے، تو سوال کرنے والا تو سوال کرے گا، تو سوال کرنے والے کی اس حیرت کو دور کرنا ہی تو صحابی کی ذمہ داری ہوگی، اس نے وہ دور کر دی۔ صحیح، خوب۔